السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 15۔ ناظرین، ایپیسوڈ 14 میں آپ جان چکے ہیں کہ مغیث رومی نے قرطبہ کے قلعہ پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، وادی الکبیر کی جنگ جیتنے کے بعد طارق بن زیاد نے لشکر کے 3 حصے کر دیے تھے۔ ایک زید کی سرکردگی میں بلاگا کی طرف بھیجا تھا، زید نے بلاگا کا قلعہ فتح کر لیا تھا، اور ایک لشکر مغیث رومی کی قیادت میں قرطبہ کی طرف بڑھا تھا، مغیث رومی نے بھی قرطبہ کو فتح کر لیا تھا۔ طارق طلیطلہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سارے اندلس میں ایک ہی وقت مسلمان گھوم جائیں تاکہ عیسائیوں پر ان کی ہیبت اور بھی چھا جائے۔ ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی۔ ایک طرف زید نے فتوحات شروع کر دیں، دوسری طرف مغیث رومی نے، اور تیسری جانب وہ خود بڑھ رہے تھے۔ ان کا گزر جس بستی سے بھی ہوا اسے ویران اور غیر آباد پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر وہاں کے باشندے مال و اسباب اور عزیز و اقارب کو لے کر کسی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کوہ طلیطلہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس جگہ قیام کر دیا۔ یہاں ظہر کی نماز پڑھ کر سپاہی کھانا تیار کرنے لگے۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الورا کی جانب سے غبار سا بڑھتا نظر آیا۔ مسلمان اس غبار کو دیکھ کر ہوشیار ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید عیسائی لشکر طلیطلہ والوں کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ تدمیر جو رازرک کا سپہ سالار تھا، میدان جنگ میں اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ تدمیر کا اثر و رسوخ ملک میں کافی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ تدمیر ہی لشکر لے کر آ رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے مسلمانوں کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا اور تمام مسلمان مسلح ہو کر صف بستہ ہو گئے۔ غبار بڑھتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ زیادہ قریب ہوا اور گروہ کا دامن چاک ہوا تو سوار نظر آئے۔ یہ سوار مسلمان تھے، اسلامی پرچم آگے آگے لہراتے آ رہے تھے۔ مسلمان انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ آنے والے لشکر کے سردار زید تھے، جو سپاہیوں سے آگے علم ہاتھ میں لیے بڑی شان سے بڑے چلے آ رہے تھے۔ زید ملاگا کو فتح کر کے اسٹیجا پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹیجا بھی فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد الورا پر جا دھمکے تھے۔ الورا والوں نے صلح کر لی تھی اور صلح نامہ لکھ کر طلیطلہ کی طرف چل پڑے تھے، کیونکہ طارق نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس طرف سے فارغ ہو کر طلیطلہ آ جائیں تاکہ دونوں افسر مل کر دارالسلطنت پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ زید اسوی قرارداد فتح کا پرچم لہراتے ہوئے آ رہے تھے۔ طارق اور ان کے لشکر نے بڑھ کر اس فتح مند لشکر کا استقبال کیا۔ دونوں سردار نہایت تپاک اور خندہ پیشانی سے ملے۔ عصر کی نماز پڑھ کر طارق زید کو اپنے خیمہ میں لے گئے اور ان سے جنگ کے واقعات دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے ملاگا، اسٹیجا، الورا وغیرہ کی فتوحات کی تمام رودات سنائی۔ طارق بہت خوش ہوئے اور طارق بن زیاد نے ان کامیابیوں پر خدا کا شکر ادا کیا۔ طارق بن زیاد اور زید باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے افسر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک سوار آیا اور اس نے گھوڑے سے اتر کر طارق کو سلام کیا۔ طارق بن زیاد نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب انہوں نے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سوار نے جواب دیا، میں قاصد ہوں اور کیروان سے آ رہا ہوں۔ طارق بن زیاد نے کہا، کیروان میں خیریت ہے؟ قاصد کہنے لگا، اللہ کے فضل و کرم سے سب طرح خیریت ہے۔ کیروان کی مسجد میں ہر نماز کے بعد آپ کی فتح یابی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ طارق بن زیاد نے پوچھا، موسیٰ بن نصیر تو خیریت سے ہیں؟ قاصد نے عبا کی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر طارق کو دیا۔ طارق نے لے کر اسے بوسہ دیا، کھولا اور پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ از طرف موسیٰ بن نصیر ویسر بلاد غرب اسلامیہ بجانب طارق بن زیاد سپہ سالار اندلس۔ حمد و صلوات کے بعد معلوم ہوا کہ فتح نامہ مع مال غنیمت کے 5ویں حصے کے پہنچا۔ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ تم نے نہایت بہادری اور ناموری کا کام کیا ہے۔ اللہ تمہیں زور قوت عطا فرمائے کہ تم سارے اندلس کو فتح کر لو، آمین۔ مگر اس پہلے ہی شکست سے عیسائیوں کے دلوں میں جوش انتقام کا جذبہ بدرجہ اتم پیدا ہو گیا ہوگا اور اپنے بادشاہ اور ہم مذہبوں کا بدلہ لینے کے لیے ہر طرف سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تمہارے پاس اس قدر لشکر نہیں ہے کہ تم اندلس کی ٹڈی دل عیسائیوں کا مقابلہ کر سکو۔
اس لیے تم پیش قدمی ملتوی کر دو اور جس جگہ مقیم ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ تمام مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ طارق نے خط پڑھ کر قاصد سے دریافت کیا، کیا موسیٰ تمہارے سامنے روانہ ہو چکے تھے؟ اب طارق نے خط زید کو دیا۔ انہوں نے پڑھ کر کہا، انہیں ہم سے محبت ہے، اس لیے انہوں نے ازراہ دور اندیشی ایسا لکھا ہے۔ طارق بن زید نے کہا، مگر مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ زید کہنے لگے، اگر آپ کو عیسائیوں کی طرف سے اندیشہ نہیں ہے تو آپ حملہ کر دیں۔ ایک افسر کہنے لگا، اس وقت مسلمانوں کی دھاک عیسائیوں کے دلوں پر بیٹھ گئی ہے اور وہ بدحواس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت پیش قدمی روک دی تو پھر ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے گا۔ ایک اور افسر کہنے لگا، یہی بات ہے، موسیٰ یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، انہیں معلوم نہیں کہ اس وقت پیش قدمی کو روک دینا نہایت مضر ثابت ہوگا۔ زید کہنے لگا، میرے خیال میں آپ کو رکنا نہیں چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی پوری امید ہے۔ طارق بن زیاد کہنے لگے، لیکن ویسر ہے کہ حکم کی سرتابی ہوتی ہے۔ افسر کہنے لگا، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ زید کہنے لگا، ویسر نے خود اپنے خطاب ہی میں اس بات کی تشریح کر دی ہے کہ انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں چاروں طرف سے عیسائی ہجوم نہ کرنے لگیں، مگر یہاں یہ اندیشہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا افسر کہنے لگا، اگر آپ نے پیش قدمی نہ کی اور موسیٰ کو یہاں آ کر یہ واقعات معلوم ہوئے کہ اگر پیش قدمی کی جاتی تو فتح یقینی تھی، تو ممکن ہے کہ وہ ناخوش ہو جائیں۔ زید کہنے لگا، یقیناً ناخوش ہوں گے، مناسب یہی ہے کہ پیش قدمی جاری رکھی جائے اور دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ طارق کہنے لگا، بہتر۔ اب مغرب کی اذان ہوئی اور یہ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر آتے ہی سب کھانا تیار کرنے لگے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھی اور تلیتلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب تلیتلا بہت قریب رہ گیا تھا، سامنے پہاڑ آ گیا اور پہاڑ کے آخری سرے پر دارالسلطنت تلیتلا تھا۔ یہ پہاڑ پر چڑھ کر درہ میں گھس گئے اور نہایت تیزی سے اسے عبور کرنے لگے۔ ایک رات انہوں نے پہاڑ کی ایک کھلی ہوئی وادی میں قیام کیا اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ کئی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر کے وہ دریائے ٹیکس کے کنارے پر پہنچے۔ سامنے ہی دریا کے دوسرے کنارہ پر تلیتلا تھا، جس کی شاندار عمارتیں اور سنگی فصیل دور سے نظر آ رہی تھی۔ شہر نہایت خوبصورت اور فصیل مضبوط تھی۔ تلیتلا پہاڑی چٹان پر آباد تھی، پہاڑ کاٹ کر ہی اس کی فصیل بنائی گئی تھی اور دریائے ٹیکس شہر کے چاروں طرف بہتا تھا۔ ناظرین، تلیتلا والوں نے قلعہ کے گرد قدرتی خندق قائم کر دی تھی۔ عیسائی فصیل پر چڑھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ طارق نے اس روز اپنے لشکر کو دریائے ٹیکس کے کنارہ پر مقیم ہونے کا حکم دیا اور تمام لشکر دور تک پھیل کر خیمہ زن ہو گیا۔ اہل تلیتلا کو قلعہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے آنے کی مطلق پرواہ نہ کی، بلکہ نہایت اطمینان سے اپنے کاروبار میں مشغول رہے۔ جب طارق نے صلح کے لیے قاصد بھیجا تو انہوں نے نہایت سخت اور بڑا روکھا جواب دیا۔ مجبور ہو کر طارق نے دریا عبور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس دریا پر ایک عظیم الشان پل تھا، مگر پل کے دونوں طرف فوجی چوکیاں نظر آ رہی تھیں اور ان چوکیوں میں کافی زیادہ فوج رہتی تھی، اس لیے اس طرف سے دریا عبور کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ مگر اور کسی طرف سے بھی ایسا کوئی موقع معلوم نہ تھا جس کے ذریعے دریا کو عبور کیا جا سکے۔ وجہ یہ کہ اول تو اندلس کے قریب قریب تمام دریا نشیب میں بہتے تھے اور ان کے دونوں کنارے بہت اونچے ہوتے تھے۔ دوسرا یہ کہ دریا پہاڑی رستوں کو کاٹ کر غاروں میں سے بہہ رہا تھا۔ اس کا پانی کا پاٹ کافی چوڑا تھا اور گہرائی کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اگر کہیں گہرائی معلوم بھی ہو گئی تو چٹانوں سے غار میں کودنا نہ صرف انسانوں کے لیے مشکل تھا بلکہ گھوڑے بھی نہیں اتر سکتے تھے۔ اس لیے اسلامی لشکر کے پاس دریا پار کرنے کا راستہ پل کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ طارق بن زیاد کئی روز تک دریا کو دیکھتے رہے۔ عیسائی سپاہی روزانہ فصیل پر چڑھ کر طارق کو اس طرح بے بس پا کر ہنستے تھے۔ کئی روز کی تلاش اور جستجو کے بعد یہی نتیجہ نکلا کہ صرف پل ہی کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ طارق نے پل پر دھاوا کرنے کا پروگرام بنایا اور ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی 2000 سواروں کو لے کر پل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔
فصیل والے سپاہیوں نے انہیں بڑھتا دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ چوکی والے سپاہیوں نے بھی مسلمانوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ پل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بھی تیار بیٹھے تھے۔ دونوں طرف دو زبردست چوکیاں تھیں۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جو کافی بلند تھے اور جن کی فصیل چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ دونوں کی فصیلیں گول تھیں جیسے اکثر برج ہوا کرتے تھے، اور ان دونوں چوکیوں میں 2,000 سپاہی ہر وقت موجود رہتے تھے، اور ضرورت کے وقت ان کی تعداد میں اور بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اب بھی 1,000 کا اضافہ کر کے 3,000 سپاہی دونوں برجوں میں کر دیے گئے تھے۔ پل پر زبردست لوہے کا عالیشان گیٹ تھا۔ جب پھاٹک بند کر دیا جاتا تھا تو پھر کسی طرح بھی کوئی شخص ادھر سے ادھر آ جا نہیں سکتا تھا۔ مسلمانوں کے خوف سے وہ پھاٹک بھی بند کر دیا گیا اور چوکیوں کے پہرہ دار فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ طارق بن زیاد خوب سمجھ رہے تھے کہ ان کی پل کی طرف حرکت کرتے ہی ان پر تیروں کی بارش کر دی جائے گی۔ طارق بن زیاد یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اگر سواروں کو لے جایا گیا تو یہ گھوڑے زخمی ہو جائیں گے یا سوار زخمی ہو کر گر پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام سپاہیوں کو دعویٰ کا حکم دیا۔ ان 2,000 میں سے 1,000 پر زید کو افسر مقرر کر دیا تھا اور 1,000 کی قیادت خود کر رہے تھے۔ 2,000 مجاہدین اسلام اللہ اکبر کے نعرے لگاتے پل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اس سے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مسلمان لشکر نے چوکیوں کو فتح کیا اور پھر کیسے مسلمان لشکر اس پل کو فتح کرنے کے بعد اس پل سے تریتلا کی جانب بڑھا اور تریتلا میں داخل ہوا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔